أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. میرے عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 6 آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی. سورہ نور کا تیسرا رکوع ہے، 6 آیتوں پر مشتمل. آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 مکمل تیسرا رکوع ہے سورہ نور کا جن کی تلاوت کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے. اللہ ایمان والوں کو جو ہے نصیحت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکى منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اور دوسری جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی ان الفاظ میں جو ہے ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ تم اس کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کے پیچھے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے، کیونکہ جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں اچھی باتوں کی تلقین کر ہی نہیں سکتا، وہ تمہیں بے حیائی اور برائی کی باتوں کی تلقین کرے گا. اس لیے جو ہے اس کے پیچھے چلو گے تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دو گے، اور اس کے جھانسے سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے. بندہ جب توبہ کر لیتا ہے صدق دل سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں. جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو ہے اس کی شان میں گستاخیاں کرنے کے بعد، اس کی نافرمانی کرنے کے بعد بندہ جب اس کے در پر آ جاتا ہے اور اپنے جرم و گناہ کا
اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ جو 2-3 مخلص مسلمان اپنی سادہ لوحی سے منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، یعنی جو منافقین نے آپ علیہ السلام کی پاکیزہ زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں، پوری امت کی ماں، اور بڑے احسانات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کے اوپر جب وہ گناونی تہمت لگائی منافقین کی طرف سے، تو اس میں 2-3 سادہ لو مسلمان بھی جو ہے نا منافقوں کے پروپیگنڈے کا جو ہے شکار ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک مصطح ابن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو مہاجر صحابی تھے اور بدری صحابی تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے، چونکہ وہ مالی حیثیت سے کمزور تھے، تو ماہانہ ان کو جو ہے نا منتھلی کچھ اماؤنٹ دیا کرتے تھے، ان کے گھر کا اناج وغیرہ یہ سب ساری چیزیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مصطح رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ دار بھی ہیں اور وہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں، اور بیٹی کے خلاف جب ایسی باتیں اور جو ہے ان کو سننے کو ملی کہ یہ بھی کر رہے ہیں کر کے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کروں گا، یعنی منتھلی جو ان کو میں دیتا رہتا ہوں وہ اب نہیں دوں گا، وہ بند کر دوں گا۔ حضرت مصطح سے غلطی ضرور ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متنبہ فرمایا کسے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے نزول کے بعد ان کی مالی امداد دوبارہ جاری کر دی اور پہلے سے زیادہ دینے لگے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور فرمایا کہ آئندہ کبھی اس امداد کو بند نہیں کروں گا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر کے تحت جو ہے 14 دلائل سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر جو افضلیت حاصل ہے اس کے دلائل پیش کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کوئی شخص ہے قیامت تک آنے والے انسانوں میں، تو وہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ اور آج کئی لوگ جو ہے، کچھ لوگ ہیں جیسے شیعہ لوگ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں کیسی گستاخیاں کرتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ بھی تو زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور جو ہے گندی گندی باتیں آپ کی ہماری امی کے خلاف جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرماوے ایسے لوگوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہے اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ دیکھو قسم کھا لی، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا، توڑ دی، اور جو ہے صرف مالی مدد شروع نہیں کی بلکہ پہلے سے زیادہ دینے لگے، اور یہ کہا کہ اب آئندہ کبھی بند بھی نہیں کروں گا۔ کیسے سچے پکے پاکیزہ مسلمان لوگ تھے! اور کیا کہنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، تو ان کا تو ایمانی لیول ہی کچھ اور تھا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ فرماتے انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب یہ کہا جائے کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، ظاہر سی بات ہے وہ تو کیا عجیب لوگ تھے۔ اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی جو ہے اس طرح کا کوئی کام نہ کریں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کیا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ تو اللہ چاہتا ہے، تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی جو ہے اس کے بندوں کو معاف کر دو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔
میری امت کا سب سے رحم دل انسان اور جو ہے سب سے زیادہ سچا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا جب کوئی نہیں تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار میں بھی ساتھ تھے اور آج مزار میں بھی ساتھ ہے. اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمت نازل ہو خانوادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر. بڑے احسانات ہیں اس خاندان کے پوری امت مسلمہ پر. دین کے کئی سارے احکامات اور کئی ساری خصوصیات ہمیں جو ہے ان کی وجہ سے ملی ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بولی بالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار پڑ چکی ہے اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا. اسی لیے تو جو ہے نا سب مہلکات وہ 7 بڑے گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیں گے اس میں سے یہ بھی ہے نا قذف المحصنات المؤمنات کہ مسلمان پاک دامن عورتوں کے اوپر جھوٹی تہمت لگانا. اللہ ہماری سے حفاظت فرماوے, ہماری زبانوں کو گندی باتیں کہنے سے بولنے سے بکنے سے بچا لے اور کانوں کو غلط بات سننے سے بچا لے. جس دن خود ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے گا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. جس دن خود ان کی زبانیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ فرماتے ہیں گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق. یہ پاک باز مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق اور تہمت لگانے والوں کے حق میں دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے. دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے. اشارہ اس میں فرما دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک باز شخصیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اس اصول کے تحت یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں کسی ایسی خاتون کو لائے جو معاذ اللہ پاک باز نہ ہو. کوئی شخص اس بات پر ہی غور کر لیتا تو اس پر اس تہمت کی حقیقت واضح ہو جاتی اور وہ 2-4 کی طرف فیصلہ کر دیتا کہ یہ جھوٹی تہمت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا عمر بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے, تو پہلے تو آپ نے منع فرما دیا کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں خانوادہ رسول کے بارے میں کوئی لب کشائی کروں. آپ نے جب فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں تو فرمایا آپ مجھے یہ بتلائیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی شادی کروائی حضرت عائشہ کے ساتھ یا آپ نے خود کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو حدیث میں ہے کہ میں نے جتنے بھی نکاح کیے اور میں نے اپنی بیٹیوں کی جہاں نکاح کروائے وہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ وحی کے ذریعے جبرائیل امین آئے اور امی عائشہ کی تصویر بھی جو ہے جبرائیل امین لے کر آئے تھے. تو امی عائشہ سے بھی آپ کی جو شادی ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کروائی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اللہ کیسے, اور دوسرا انہوں نے یہ پوچھا تھا آپ کے جسم پر کبھی مکھی مچھر بیٹھی ہے؟ تو فرمایا اللہ نے میرے جسم کو اس سے پاک صاف رکھا ہے. تو پھر فرمایا کہ گندی عورت آپ کی خاندان میں کیسے آ سکتی ہے, آپ کے حرم میں کیسے آ سکتی ہے, آپ کے بستر پر کیسے آ سکتی ہے, اللہ کیسے ایسی عورت کو آپ کی زوجیت میں دے سکتا ہے. تو آپ کو جو ہے تسلی ہو گئی اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور جو ہے آپ کا غم اور بوجھ ہلکا ہو گیا. تو کوئی اگر اس بات کو ہی پڑھ لے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہیں اور پاک دامن عورتوں کے لیے پاک باز مرد ہے اور خبیث عورتوں کے لیے جو ہے خبیث مرد ہے, خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ پاک باز تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو کوئی اس اصول پر ہی غور کر لیتا, اس آیت پر ہی غور کر لیتا تو
بات کی حقیقت واضح ہو جاتی. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرماوے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پورے خاندان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرماوے. اور تمام پکے مخلص سچے جن کی سچے مومن ہونے کی قرآن نے گواہی دی ہے صحابہ، اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرماوے. بہرحال جو ہے یہ 6 آیتیں تھیں، تیسرا رکوع تھا 6 آیتوں پر مشتمل. آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25 اور 26 جن کی تلاوت کی گئی، جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا. اللہ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.